کہ ہم اور آپ بار بار اہل علم حضرات سے یہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی سنت اور قانون رہا ہے، اور یہ اس کی انتہائی رحمت اور سب سے بڑی نعمت رہی ہے کہ اس نے ہر دور میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، سیدنا آدم اور پھر پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مبارک سلسلہ جاری رہا۔ اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتیں ہم پر آپ پر دنیا کے لوگوں پر کی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے وہ ساری چیزیں تم کو عطا فرمائی جو تم نے چاہا، مانگا، جو تمہاری ضرورت تھی۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان بے شمار نعمتوں میں رب العالمین نے جس نعمت کا احسان جتایا وہ ہے رسول کی بعثت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر، مومنوں پر، کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ رسول کا بنیادی کام کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے غذائیں عطا فرمائی، پہننے کے لیے لباس، کپڑے، سرد و گرم موسم کے اسباب، سہولت کے سامان دیے، رہائش کے لیے گھر، رشتہ و پیون، نہ جانے کیا کیا نعمتیں دی۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے علماء یہ بیان کرتے ہیں، جو آپ بار بار سنتے ہوں گے اہل علم کے زبان سے، کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ شدید اور بڑی نعمت، شدید ضرورت والی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ کھانا پینا ہمیں نہ ملے، یہ چھوٹا نقصان ہوگا، ہمارا جسم فنا ہو جائے گا، مر جائیں گے، لیکن ہدایت نہ ملے تو دنیا کی زندگی تو بگڑے گی جو بگڑے گی، آخرت کے دائمی اور انتہائی بھیانک عذاب کا سامنا ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ابھی آپ نے سنا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی یہ ہے، معیار یہ ہے، جہنم سے بچاؤ اور جنت کا حصول، وہ ہے کامیاب۔ دنیا کا کتنا بھی بینک بیلنس ہو، عہدہ اور منصب ہو، نام اور شہرت ہو، کوئی بھی نعمت مل جائے، لیکن اگر جہنم سے انسان نہیں بچا تو اس سے زیادہ بدقسمت، محروم اور بدبخت کوئی نہیں۔ لہذا یہ بنیادی کامیابی جب ہے تو اب اس کامیابی کی راہ کیا ہے اور موجودہ حالات میں اس کے حصول کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تمہیدی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیج کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا انتظام کرتا رہا۔ انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے اور راہ نجات اور راہ ضلالت کی نشاندہی کرتے رہے کہ اس راستے پہ چلو گے تو اللہ کی جنت اور انعام ملے گا، اور اس سے انحراف کرو گے تو دوزخ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مرکز جہنم تمہارا استقبال کرے گی۔ جہاں موت کو انسان پکارے گا موت نہیں آئے گی، وہاں کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہوگی، وہاں سے آدمی بھاگ نہیں سکے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہا جلودا غیرہا، جب بھی ان کی چمڑیاں جھلس جائے گی نئی چمڑیاں پیدا کر دی جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ابھی آپ نے قرأت سنی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، شاندار قرأت کر رہے تھے ہمارے حافظ صاحب۔ اس جہنم سے بچو جس کے ایندھن لوگ اور انسان ہیں۔ اس جہنم سے بچنے کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے، اور اسی راستے کو بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے رہے۔ ہم اور آپ یہ بھی بہت سارے قرآن و حدیث کی نصوص اور دلیلوں سے جانتے ہیں کہ انبیاء کرام الگ الگ ادوار میں الگ الگ علاقوں میں آتے رہے۔ زمانوں کے، علاقوں کے بڑے فرق اور لمبے چوڑے فرق کے باوجود یہ بات مسلمہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا دین اور ان کی بنیادیں ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ اللہ پر ایمان، اس کی توحید، شرک سے بچنا، رسول کی اتباع، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ دین کی وہ بنیادیں ہیں اور عقائد کی وہ اہم بنیادیں ہیں جو کبھی کسی زمانے میں تبدیل نہیں ہوئی۔
احکامات اور شرائع میں بعض علاقوں اور ضرورتوں کے اعتبار سے کچھ تبدیلیاں ہوئی، لیکن بنیادی طور سے دعوت سب کی ایک ہی رہی انبیاء کرام کی، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دے دی، دین مکمل کر دیا، تو اب اس میں بھی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہے. اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء سے جو دعوت، دین اور ذمہ داریاں ہم کو بتائی گئی، نجات کا جو راستہ متعین کر دیا رب العالمین نے، نجات کا جو راستہ متعین کر دیا، اس کے علاوہ کوئی نیا راستہ ہم نہیں بتا رہے ہیں. یہ مجلس اس لیے برپا نہیں کی گئی کہ نیا راستہ کھوجے بتائیں، بلکہ اس لیے برپا کی گئی ہے کہ اس پرانے راستے کی نشاندہی، یاد دہانی کرائی جائے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام مالک ہوں، مختلف ادوار کے لوگ ہوں، آپ بار بار پڑھتے سنتے لکھتے رہے ہیں کہ راہ نجات کیا ہے، صحیح مسلک اور منہج کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، اور اس سے ہٹنا جہنم کے راستے بہت سارے ہیں، ظلمات بہت ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کا کیا شاندار قول ہے آب زر سے لکھے جانے کرے، لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کا آخری طبقہ، آخری گروہ، آخری جماعت اسی چیز سے سنور سکتی ہے، سدھر سکتی ہے، بچ سکتی ہے جس سے اس کا پہلا حصہ سنورا تھا. تو یہ بھی واضح ہے کہ راہ نجات کیا ہے. ابھی ہم اس کو تھوڑا سا نصوص کا میں حوالہ دے کے آگے بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ جب یہ واضح ہے کہ راہ نجات رسولوں کا طریقہ ہے، قیامت کے دن قرآن نے کہا 2 سوال ہوں گے کہ تم نے کس کی عبادت کی، کیا عبادت کی، کس کی عبادت کی، اور رسولوں کو تم نے ماذا اجبتم المرسلین. اہل علم نے لکھا پہلے کا جواب کہ عبادت کس کی اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ. دوسرے کا جواب کہ رسولوں کو کیا جواب. تو اب اس تناظر میں جب معاملہ واضح ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی توحید، اس کے حقوق کو بجا لانا ہے، رسول کے مقام اور اس کے حقوق کو سمجھ کر اس کو بجا لینا ہے، یہی راہ نجات ہے. پھر بھی اس مضمون کو بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے؟ کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ یہ موضوع مقرر کیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے، لمبی چوڑی تقریریں کی جائے؟ تو جہاں یاد دہانی اور تذکیر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، جو اہل ایمان ہے جانتے ہیں، ان کو بھی نصیحت کرنی ہے، اس لیے کہ مومنین کو نصیحت نفع پہنچاتی ہے، قرآن کہتا ہے. اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو بڑا علم ہے، کیا ضرورت ہے علماء کی تقریر سننے کی، درس میں بیٹھنے کی، حدیثیں سننے کی. ہاں، آپ محدثین کو دیکھیں گے، امام احمد بن حنبل، امام ابو زرع رازی، یہ وہ محدثین ہیں کہ کوئی اگر حدیث سنائے تو شاید ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی تھی جو یہ نہ جانتے ہوں. پھر بھی اگر کوئی حدیث بیان کرنے لگتا، ان کا شاگرد بھی تو بیٹھ جاتے تھے کہ ہمیں اگر علم میں اضافہ نہیں ہوگا تو کم سے کم رسول کے کلام کو سننے کی برکت ملے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ دل کھولے اور ایسے معنی اور مفہوم کے دریچے کھولے جو اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے. تو ان میں خیر و برکت ہے. تذکیر کے لیے یاد دہانی کی جانی چاہیے. اور دوسرے، اس موضوع کو بار بار دہرانے کی ضرورت میں ایسا سمجھتا ہوں اس لیے پڑتی ہے، اور ہے یہ ضرورت اس لیے شدید ہو جاتی ہے کہ جب مسلمانوں میں نئے تفرق اور تہذب کے نتیجے میں نئے نئے منہج، نئے نئے مکاتب فکر، مسلک اور گروہ پیدا ہو گئے، تو لوگوں نے راہ نجات میں بھی کچھ نالیاں، پرنالیاں اور پگڈنڈیاں پیدا کر لی. نام لیتے ہیں قرآن و حدیث کا، نام لیتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اصول، ضابطے، مسلک اور منہج اور مکتب فکر اور منہج کو ہٹا لیا، بگاڑ لیا، دوسری راہوں کی طرف موڑ دیا. اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ صرف اختلافی اور اجتہادی مسائل نہیں، جیسا کہ لوگ باور کراتے ہیں. صرف ان مسائل میں مسلمانوں کے درمیان آج مسئلہ اور اختلاف نہیں ہے جن کو ہم اجتہادی مسئلہ یا اختلافی مسئلہ کہتے ہیں، بلکہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اختلاف نے، تہذب نے، شیطانی اثرات نے، شبہات کے فتنوں نے مسلمانوں کے ان امور کو جن کو ہم دین کی بدیہیات کہتے ہیں، مسلمات کہتے ہیں. یہ سب سمجھیں، بدیہیات اور مسلمات سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ کئی لوگ نہیں کہہ رہے ہیں. بدیہیات وہ جو دین کے معاملے میں، جیسے اگر دین کا ٹائم ہے تو کہتے ہیں نا کہ سورج نکلا ہوا ہے، دین کا وقت ہے، یہ بدیہی بات ہے، یعنی بغیر غور و فکر کیے ہوئے، دلیل قائم کیے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے امر کو بدیہی کہتے ہیں.
ضروری، بالکل واضح، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور مسلم جس کو سارے لوگوں نے تسلیم کیا ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کے وہ باتیں، اصول، ضابطے، عقائد، احکامات جو مسلمات تھے، جو بدیہیات میں سے تھے، یعنی بالکل واضح صاف ستھرے تھے، ان کو بھی لوگوں نے بدل دیا. میں ابھی یہاں جتنے بیٹھے ہیں بچوں سے لے کے بڑوں تک پوچھوں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ ایک چھوٹی سی موٹی سی مثال دے رہا ہوں. آپ آج اہل تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ بیان کیا، اور یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ تصوف سے جڑے ہیں جب وہ سنتے ہوں گے تو بہت غصہ ہوتے ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ غصے میں آئیں، اور غصے میں آنے کے بعد غور کریں کہ ایک آدمی اتنی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے تو کتنی کیسی بات ہے، سچی ہے یا جھوٹی؟ اور اگر سچی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یا معاملہ کیا ہوگا؟ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں درج ہے کہ قرآن کتاب شرک ہے، شرک سکھاتی ہے، اور توحید ان کے علماء اور مشائخ اور ان کے سلسلے میں ہے.